اگر جب تک وہ علم پر عمل کرتا رہے گا اللہ اس کو قبر میں اس کا ثواب ادا کرتا رہے گا۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ الدُّعَاء، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا پھر وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ نیک اولاد محافل کو سجا کر حضور کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نعت مصطفیٰ سے، درود و سلام کی محفل سجا کر جب اپنے والد محترم کو اصالِ ثواب کرتی ہے، جیسے آج مہتاب صاحب نے دعوت دی تمام دوستوں کو کہ میرے والد محترم کے کل کے پروگرام کے لیے اصالِ ثواب کی محفل تمام دوست آئیں۔ یہاں ہم نے کیا کیا؟ تلاوت کلام مجید ہوئی، اللہ کا ذکر ہوا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا گیا، اور اب آقا علیہ السلام کی احادیث بیان کی جا رہی ہیں شروع سے لے کر آخر تک۔ دوستان محترم، ایسی محافل بڑی بابرکت ہوا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب کچھ لوگ مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر تلاش کرتے ہیں ایسی محافل کو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جہاں درود و سلام کی محفل ہوتی ہے۔ جب وہ اس محفل کو دیکھتے ہیں باقی تمام فرشتوں کو اطلاع دیتے آؤ وہ محفل جس کی ہمیں تلاش تھی آج فلاں محلے میں، فلاں گاؤں میں، دھلی کے فلاں گھر میں ہمیں وہ محفل مل گئی۔ سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اس محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر بارگاہ خدا میں جا کر بتاتے ہیں، رپورٹ پیش کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں تیرے نیک بندے۔ دوستان محترم یہ یاد رکھ لیں، اگر رب عدل پہ آ گیا کوئی عملوں پہ ناز نہیں کر سکتا۔ ہمیں اگر ناز ہے تو شفاعت مصطفیٰ کا ناز ہے۔ باری تعالیٰ تیری آگ پہ ناز کرتے ہیں، تیرے محبوب کے صحابہ جو جنگ و حضر میں، سفر اور حضر میں تیرے مصطفیٰ کے دائیں بائیں چلتے تھے، جہاد کے لیے تڑپتے تھے، نیکوکار تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ باری تعالیٰ تیرے محبوب کی حال کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کے اصحاب کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو ایسی محافل جب فرشتے دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جو محفل میں درود و سلام کے نغمے الاپ رہے تھے، جو میرا ذکر کر رہے تھے، میرے محبوب کی حال کا ذکر کر رہے تھے، میرے محبوب کے صحابہ کا ذکر کر رہے تھے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کچھ تو ذکر کی نیت سے آئے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں بس دعوت دی گئی، مجبوری کی تحت بھی آ ہی گئے محفل کے اندر۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا وہ نیک بندے جن کو میں نے اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیا ہے، میں ان کی صحبت میں اٹھنے اور بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتا، میں نے ان کے صدقے ان کو بھی معاف کر دیا۔ پھر فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو گلی سے گزر رہے تھے، تیرا ذکر سنا، تیرے محبوب کا ذکر سنا، تیرے محبوب کی نعت سنی، تیرے محبوب کی آل کا تذکرہ سنا، تیرے محبوب کی امت کی اولیاء کا تذکرہ سنا، جب ان کے کانوں میں یہ الفاظ پہنچے تو وہ محفل میں آ بیٹھے، اللہ پاک فرمائے گا میں نے ان کے صدقے نیکوکاروں کے صدقے ان کی بھی بخشش فرمایا۔ تو ایسی محافل ایصال ثواب کی یہ محفل بڑی ہی بابرکت محفل ہوتی ہے۔ اور دوستان محترم، جو انسان صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایسی محافل کی رونق بنتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر اس محفل کو رونق بخشی، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محافل ایسی محافل ہے کہ جن میں آنے والے کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی گناہگار بھی آتا ہے ایسی محافل کی زینت بنتا ہے اور اللہ اس کو یہ موقع عطا کرتا ہے کہ وہ ایسی محافل کی زینت بنے تو کل قیامت کے دن اس کا یہ نیک عمل اللہ کے حضور بخشش کا سبب بن جائے گا۔ ایک اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، کہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ان اللہ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ، اللہ قیامت کے دن ایک بندے کے مرتبے کو بڑا بلند کرے گا، بڑا مقام عطا کرے گا۔ اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں اتنا نیک نہ تھا، میں تو گناہگار سا تھا، سیاہکار تھا، میرے پلے تو کوئی عمل نہیں تھے۔ باری تعالیٰ آج یہ عزت، آج یہ مقام، آج یہ تقریم، آج یہ عہدے کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے
فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّىٰ لِي هَٰذَا، باری تعالیٰ یہ نیک عمل مجھے کہاں سے مل گئے؟ یہ میرے نامہ اعمال میں حج، زکاتیں، نمازیں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ پاک فرمائے گا فَيَقُولُ دُعَاءِ وَلَدِكَ، اے بندے جو میری بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے اتنے نیک عمل رکھے، مگر آج جنت کے دن، آج حساب و کتاب کے دن، آج روز محشر تو مجھے مقام عطا کر رہا ہے، یہ مقام کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں گے کہ تیری اولاد جو تو پیچھے چھوڑ کے آ گیا ہے، تیرے لیے سارے ثواب کی محفلیں سجاتے تھے، درود و سلام کے نغمے ادا پہ جاتے تھے اور تیری روح کو احسان کرتے تھے، وہ جو ساری نیکیاں ہیں آج تجھے دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے تیرا مقام بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر۔ ایک شخص جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے پیچھے اولاد کی اور وہ وصیت کر گیا کہ میرے جانے کے بعد 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دینا۔ تو اس کے جو 2 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے نے اپنی طرف سے اپنے حصے کے طور پر 50 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ جو دوسرا بیٹا تھا وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے وصیت کی تھی 100 اونٹوں کی قربانی کی، میرے بڑے بھائی نے قربانی دے دی ہے 50 اونٹوں کی، تو کیا میں اگر اپنے والد کی طرف سے یہ نیت کر کے 50 اونٹوں کی قربانی کروں، گوشت غریبوں میں تقسیم کروں، مسکینوں میں تقسیم کروں، ضرورت مندوں اور حاجتوں کو کھلاؤں، تو یا رسول اللہ کیا یہ میرا عمل میرے والدین اور میرے والد کی ثواب کا باعث بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو آقا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغه ذلك، اگر وہ مسلمان تھا تو اگر تم اس کی طرف سے حج بھی کرتے ہو اسے فائدہ پہنچتا ہے، اگر اس کی طرف سے صدقہ بھی کرتے ہو اسے فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر تم اس کی طرف سے غلاموں کو آزاد کرتے ہو اس کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بھی نیک عمل اگر صالح اولاد اپنے والدین کی بخشش کے لیے، دوستان محترم آج بھی علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ دنیا سے جانے کے بعد، بچھڑنے کے بعد جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ نمناک ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غموں کے پہاڑ ان کی دلوں پر ہوتا ہے، مگر دوستان محترم یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارا رونا دھونا جانے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اگر ان کو کوئی چیز پہنچتی بھی ہے۔ دوستان محترم یہاں تک فرمایا گیا کہ جب انسان ایسی محافل کے ذریعے سارے ثواب کرتا ہے تو بڑی، جس طرح ہم کسی کے گھر میں عید والے دن کو کھانے پکانے کی چیز بھیجتے ہیں تو کتنے خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر اسے پیش کیا جاتا ہے، یا کسی کو تحفہ دیتے ہیں کتنے خوبصورت کاغذ میں لپیٹ کر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ یہ جو تحفے نعت کی شکل میں، درود و سلام کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، ختم قرآن پاک کی محفل کرتے ہو، آقا نے فرمایا کہ یہ تحفے اسے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیے جاتے ہیں اور بقایا قبرستان والے پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اس کو تو یہ تحفے پہنچانے والے پہنچا رہے ہیں مگر ہمارے گھر سے کوئی تحفہ نہیں آ رہا۔ تو دوستان محترم وہ منتظر ہوتی ہیں ان کی روحیں کہ ہماری اولاد ہم جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمیں یہ تحفے پہنچاتے رہیں گے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے غلام، حضور کے صحابی، حضور کے پروانے، مستانے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری امی دنیا سے تشریف لے گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل میں کروں کہ میری والدہ کو اس کا ثواب پہنچا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے وہ کہنے لگے ان ام سعد ماتت، بے شک میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، فأی صدقۃ افضل، کون سا صدقہ ہے، کون سا عمل ہے کہ ان کے جانے کے بعد میں کروں اور ان کو ان کی قبر میں فائدہ ملتا رہے ان کو؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الماء، کنواں کھدوا دو۔ تو پھر فحفر لبئرا فقال هذه لأم سعد، حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ محترمہ کی نیت سے کہ باری تعالیٰ جب تک یہ کنواں قائم رہے گا لوگ یہاں سے سیرابی حاصل کرتے رہیں گے، اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے، اور جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے
تو میری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا کہ دو قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے. ایک ان میں وہ شخص تھا جو چوری کرتا تھا, غیبت کرتا تھا, اور دوسرا وہ شخص جو چھوٹے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا, صحیح طور پر پاکی حاصل نہیں کرتا تھا. آقا علیہ السلام جب وہاں سے گزرے اور دوبارہ واپس لوٹے تو آقا علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں کی قبروں پر آدھا آدھا حصہ رکھ دیا. صحابہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا, یا رسول اللہ یہ آپ نے عمل کیوں کیا؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ کائنات کی ہر شے رب کا ذکر کرتی ہے. جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی, تازہ رہیں گی, ذکر خدا ہوتا رہے گا اور ان کے اوپر سے عذاب کی تخفیف ہوتی رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹہنی جو سرسبز ہو وہ خدا کا ذکر کرے اور عذاب میں تخفیف ہو جائے. بندہ خدا خواہ وہ گناہگار کتنا ہی ہوگا, حضور کی امت تو ہے, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے. ہمارے پاس اور کوئی حوالہ نہیں مگر اس کے محبوب کا حوالہ اس کی بارگاہ میں جب اس کا امت ہی پیش کرتا ہے, جب رب کا بندہ رب کا مصطفیٰ کریم کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو یقیناً دنیا سے جانے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.